بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر عمر مرتضیٰ۔ میں ایز اے ڈسٹرکٹ سائیکیٹرسٹ DHQ ہاسپٹل بٹگرام میں کام کر رہا ہوں۔ ورلڈ اسکیزوفرینیا ڈے کے طور پہ 24 مئی کو منایا جاتا ہے، جس میں پوری دنیا کے اندر اسکیزوفرینیا کے بارے میں آگاہی مہم چلائی جاتی ہے۔ اس میں اس بیماری کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے۔ یہ بیماری نفسیات کی بیماریوں میں سے ایک بہت پیچیدہ بیماری ہے، اور ہمارے علاقوں میں، ہمارے پاکستان کے اندر زیادہ تر اس کی سمجھ نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ کافی دفعہ اس بیماری کے اندر جو علامات آتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہے کہ کافی دفعہ ان کو روحانی مسائل یا جادو جنات کی طرف جوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کو اس طرف لے کے جاتے ہیں علاج کے لیے۔ لوگوں کا جو گھر والے ہوتے ہیں مریض کے، ان کا مقصد، ان کی نیت مریض کی بہتری ہوتی ہے، لیکن کافی دفعہ اس بیماری کے اندر جب وقت طویل ہوتا ہے اور وقت زیادہ گزرتا ہے، علاج دیر سے ہوتا ہے، تو بیماری کے اندر پیچیدگیاں زیادہ آتی ہیں۔ اور اس بیماری کی جو علامات ہوتی ہیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کا رجحان اس طرف زیادہ جاتا ہے۔ تو میں زیادہ باتوں کی جگہ خالی یہی بات بتانا چاہوں گا کہ اس بیماری کے اندر عموماً کیا ہوتا ہے۔ عموماً آپ دیکھیں گے کہ ایک عام بندہ جو ایک روٹین پہ چل رہا ہو تو اس کے اندر، اس کے رویے کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے بات کرنے لگتا ہے، یا وہ ایسے بات کرتا ہے جس طرح نظر آتا ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ بعض جگہوں پہ وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے یا خوف کے ساتھ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بیماری کے اندر مریض کو حقیقتاً آوازیں آتی ہیں، یعنی حقیقتاً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مریض کے لیے وہ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح کوئی دوسرا بندہ اس کے ساتھ حقیقتاً بات کر رہا ہو۔ بعض جگہوں پہ آوازیں آتی ہیں، بعض جگہوں پہ لوگ نظر آتے ہیں، یا کوئی اور مخلوق کے طور پہ کوئی چیز نظر آ سکتی ہے۔ بعض جگہوں پہ ان کو شک ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو مارنا چاہتے ہیں یا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب جو آوازیں آتی ہیں اس کا کیا ہوتا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ آوازیں جب مریض کی طبیعت بہتر ہوتی ہے تو وہ اچھی باتیں کرتی ہیں، وہ اس کو برا نہیں کہتے ہیں، تو اس وقت مریض کے اندر غصہ یا شدت یا وہ خوف نہیں ہوتا۔ لیکن جب بیماری کی شدت زیادہ ہوتی ہے اس وقت وہ آوازیں اس کو برا بلا، گالیاں گلوچ اور منفی باتیں کہتی ہیں، جس سے وہ مریض بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اس سے اس کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے۔ دوسرا، وہ آوازیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو آواز آتی ہے کہ وہ بندہ تمہیں مارنا چاہتا ہے، اس کے نتیجے میں، اس کے جواب میں وہ بندہ پہلے کوئی چیز لے کے اس بندے کو مار دیتا ہے، یا اس کو آواز کہتی ہے کہ اس نے تمہیں گالی نکالی ہے تو اس کے جواب میں وہ بندہ ان کو مارتا ہے۔ اس بیماری کی شدت میں کیونکہ وہ مریض جب شدت آتی ہے تو وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا، اس کا حقیقت سے تعلق تقریباً کٹ چکا ہوتا ہے، تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کی اور قسمیں بھی ہیں جس کے اندر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی کہ مریض کو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ خالی اس حد تک نہیں ہوتا، لیکن اس سے بڑھ کر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ٹی وی میں بھی کوئی پروگرام لگا ہوا ہے اور دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اس مریض کو کتنی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دو بندے جو ٹی وی کے اندر ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس پہ وہ رسپانس دیتا ہے، وہ جو بھی کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے کہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، باقی چیزیں بھی کر سکتا ہے یا اس جگہ سے بھاگ سکتا ہے۔ اس میں ایک اور کیفیت ایسی بھی آتی ہے جس میں وہ مریض کہتا ہے کہ جی میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، مجھے لوگ مارنا چاہتے ہیں، آیا وہ انٹیلیجنس کی ہیں یا وہ ایلین ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، وہ میری جو چیزیں ہیں یا میری جو ذہن ہے اس کو لے رہے ہیں یا میرے ذہن سے چیزیں نکال رہے ہیں۔
پھر ایسی کیفیت بھی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے خیالات دوسرے کو پتہ چل جاتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کے خیالات مجھے پتہ چل جاتے ہیں۔ اس کی دوسری قسم اسکیزوفرینیا کی اور قسم جس میں وہ اس حد تک آ جاتا ہے کہ بعض لوگ اپنے گند کے اندر، اپنے پخانے کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ اس شدت کے اندر کہ جو اپنا پخانا بھی کھانے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جس وقت ایک بیماری وہ شروع میں اگر اس کا علاج ہو جائے تو وہ جلدی بہتر ہو جاتا ہے، لیکن جتنی دیر لگی اس کے علاج کے اندر اتنا نقصان ہوتا ہے۔ میرا آخری پیغام خالی یہ ہوگا سارے لوگوں سے کہ ایک تو جو بھی مریض آپ کو لگے جو عام روٹین سے ہٹ کے کوئی عمل کرتا ہے، عام روٹین سے ہٹ کے کوئی اس کے رویے کے اندر تبدیلی آتی ہے، آپ اگر اپنی جگہ پہ اس کو کسی دم کے لیے یا کوئی بھی علاج کرانا چاہتے ہیں یا روحانی علاج کرانا چاہتے ہیں، آپ بے شک ادھر لے کے جائیں، لیکن ایک ماہر نفسیات کے پاس لازمی لے کے جائیں، ایک رائے ماہر نفسیات کی لازمی دے دیں۔ کیا پتہ اس رائے کی وجہ سے، کیا پتہ اس ماہر نفسیات کی علاج کی وجہ سے آپ کے مریض کی زندگی بہتر ہو جائے یا بچ جائے، کیونکہ اس بیماری کی شدت کے اندر مریض اپنے آپ کو یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جن کو اس بیماری کی تشخیص کر دی گئی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ علاج میں لغا نہ کریں، علاج اپنا مکمل کریں۔ اس بیماری کا علاج لمبا عرصہ، طویل عرصہ چلتا ہے، اور اس علاج کو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ اس کے اندر عموماً ہم لوگ جس طرح بلڈ پریشر کو دوائیوں کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں، اس بیماری کو بھی ہم لوگ دوائیوں کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اگر دوائی لمبا عرصہ لینی پڑے تو اس کو جاری رکھیں اور اس میں ناغہ نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔